السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سوال اہم ترین ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، یا یہ کہیں کہ جو مشاکل ہیں ہمارے ہاں ان کے علاج کے لیے یہ بہترین سوال ہے کہ دیواروں پر تصویروں کا لٹکانا، تصویریں بنانا، اس بارے میں یہ سوال ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ نے بڑے آسان طریقے سے اس کا جواب دیا ہے۔ یا ایسے کپڑے پہننا جس پر تصویریں ہوں۔ شیخ اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی بھی انسان کے لیے، یعنی مومن کے لیے، یہاں انسان سے مراد مومن ہے، کسی بھی انسان یعنی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسے کپڑے پہنے جن پر کسی حیوان یا انسان کی تصویر بنی ہو۔ ایسے ہی سرخ یا سفید رومال وغیرہ اوڑھنا بھی جائز نہیں جس پر کسی انسان یا حیوان کی تصویر بنی ہو، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی متفق علیہ۔ بے شک فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا کسی کو بھی یادگاری کے طور پر اپنے پاس تصویریں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ جس کے پاس یادگار کے طور پر تصویریں ہوں اسے انہیں تلف کر دینا چاہیے، خواہ اس نے تصویروں کو دیوار پر لٹکایا ہو یا انہیں البم میں سجایا ہوا ہو یا کسی اور جگہ رکھا ہو، کیونکہ تصویروں کی موجودگی گھر والوں کو فرشتوں کی آمد سے محروم کر دیتی ہے، اور مذکورہ بالا حدیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد تصویروں کو دیواروں کے ساتھ چسپاں کر دینا۔ کہتے ہیں دیواروں پر تصویریں، خصوصاً بڑی بڑی تصویریں لٹکانا حرام ہے، خواہ ان میں جسم کا کچھ حصہ اور سر ہی نظر آتا ہو، اور اس سے تعظیم کا مقصد صاف ظاہر ہے۔ شرک کی جڑ یہی غلو ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ان بتوں کے بارے میں فرمایا جن کو نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی، کہ یہ نیک لوگوں کے نام تھے جن کی انہوں نے اس میں تصویریں بنائی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر ان ہی کی طرح عبادت کی جائے، یا تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی عبادت یاد آ جائے، اور پھر عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں آگے سنو۔ یہ بھی شیخ سے پوچھا گیا کہ فوری فوٹوگرافی کے آلے کیمرے کے ساتھ تصویر بنانے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی اسی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔
یہ جو کیمرے سے تصویریں کھینچتے ہیں اس بارے میں شیخ سے پوچھا گیا کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ فوری فوٹوگرافی کے آلے کیمرے کے ساتھ تصویر بنانا جس میں ہاتھ سے کام کی ضرورت نہ ہو، وہ گھڑ گھڑ کے جو تماثیل بناتے ہیں ایسے نا تصویر کیمرے تو شیخ کہتے ہیں کہ فوری فوٹوگرافی کے آلے یعنی کیمرے کے ساتھ تصویر بنانا جس میں ہاتھ سے کام کی ضرورت نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس فوٹوگرافی سے مقصد کیا ہے۔ اگر مقصود فوٹوگرافی کے ذریعے سے بنائی گئی تصویر کو بطور یادگار محفوظ کرنا ہے تو پھر یہ فوٹوگرافی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کام خراب ہو گیا سارا۔ اب شیخ کے اس کی فتوے کی روشنی میں ذرا نظر مارو ہاں تو اپنا کیمرہ دوسری طرف کر لو، اینکیں لگا لو تو بنے گا کیا؟ اس لیے سب ہم نیک کام کریں، اللہ رب العزت یہی پوچھ لے ہمیں کہ یہ تصویر کیوں کھینچی تھی تو کیا بن جائے گا؟ کہتے ہیں شیخ، دوبارہ سن لو، اگر ہمارے برخلاف ہے یہ باتیں لیکن پھر بھی سنو۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کیمرے سے تصویر کھینچی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ عکس ہے، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس فوٹوگرافی سے مقصود کیوں کھینچی جا رہی ہیں بے تصویریں؟ اگر مقصود فوٹوگرافی کے ذریعے سے بنائی گئی تصویروں کو بطور یادگار محفوظ کرنا ہے تو پھر یہ فوٹوگرافی حرام اور ناجائز، کیونکہ وسائل کے لیے وہی حکم ہوتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے، اور یادگار کے لیے تصویروں کو رکھنا حرام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ کیا خبر ہے؟ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ، صحیح البخاری و صحیح المسلم۔ بلا شبہ فرشتے ایسے کسی گھر میں بلا شبہ فرشتے ایسے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ مطلب کیا کہ فرشتے جس گھر میں داخل نہ ہوں پھر ادھر شیطان داخل ہوتے ہیں، مجرم سب کام دھرم برم کر دیتے ہیں۔ جس میں تصویریں ہوں فرشتے رحمت کے تو داخل ہی نہ ہوئے، پھر دوسری ناری مخلوق داخل ہوگی اور چین و سکون برباد کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا گھروں میں تصویروں کو رکھنا حرام ہے اور انہیں دیواروں پر لٹکانا بھی حرام ہے، جائز نہیں، اور گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ یہ فرما رہے ہیں شیخ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ اپنی زندگی میں تصویر کھینچی ہی نہیں، تصویر اتاری ہی نہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو ہمارے ہاں آج کیا ہے؟ بس اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری گرفت نہ کرنا، یا رب ہمارے حال پر رحم فرما دینا۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، شرمسار ہیں، ہم دنیا میں غرق ہو گئے جناب، شادی کا نام لینے سے لے کر بچے ہونے تک کی تصویریں ہیں تصویریں۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔